آج ایک نیا موضوع لے کے آیا ہوں دوستوں کے ساتھ، کیونکہ جس مرض سے انسان گزرا ہوتا ہے تو اس کو ایکسپیرئنس اس کا کافی ہو جاتا ہے۔ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں اور اس کے بعد جو ہے مجھے فالج بھی اٹیک آیا ہے۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ اور میں آج کھانے کے بارے میں بتاؤں گا کہ کھانا جو ہے زیرو آئل اور بغیر گھی کے، بغیر آئل کے کھانا آپ استعمال کریں، جس سے بیماریاں جو ہیں وہ انشاءاللہ زیرو ہو جائیں گی اور آپ کے قریب بھی نہیں آئے گی۔ تو کھانا جو ہے آپ پہلے جو ہے مسالہ ڈالیں۔ آپ سوکھا دھنیا ہو گیا، زیرہ ہو گیا، اور یہ رکھیں آپ۔ اس کے رکھنے کے بعد جو ہے ہر گھر کی ضرورت ہے سوکھا دھنیا، کالی مرچی، اور یا پھر مکس مسالہ ہے جو گرم مسالہ جسے بولتے ہیں، تو وہ رکھا ہوگا۔ اگر پیسا ہوا ہو تو ٹھیک ہے، اگر نہیں تو پھر ایسے ہی آپ جو ہے سوکھی دھنیا، آپ پہلے ٹماٹر کاٹیں، ٹماٹر کو گریڈ کر لیں تو اچھا ہے، پیاز بھی گریڈ کر لیں تو اچھا ہے، پہلے سے گریڈ کر کے رکھیں۔ پہلے آپ جو ہے اس کو پکانا کس لیے ہے؟ یہ تو چپکے گا، چپکتا بھی ہے، کیونکہ آئل ڈالنے سے نہیں چپکتا، اور خالی جو ہے مسالہ ڈالنے سے وہ چپکے گا۔ تو اسی لیے نان اسٹک جو ہے وہ برتن ہے، وہ اس سے چپکتا نہیں ہے، اس میں پکانا پڑے گا۔ اس میں آپ پہلے جو ہے وہ ڈالیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، ٹماٹر ڈالیں، پھر پیاز ڈالیں، پھر باقی سارے مسالے ڈالیں، یا پھر ایسا کر لیں پہلے جو ہے زیرہ 8-10 دانے جو ہے ڈال کر ان کو جو ہے ہلکا سا جو ہے تل لیں، جیسے چنا تلتے ہیں نا، تو وہ پٹاخے بھی مارے گا اور تھوڑا سا ہلکا سا براؤن ہو جائے گا، لال ہو جائے گا۔ تو لال ہونے کے بعد جب بھن جائے پھر آپ ٹماٹر ڈالیں، پھر پیاز ڈالیں، پیاز ڈالنے کے بعد جو ہے پھر آپ ہلدی ڈالیں، باقی سب مسالے ڈالیں۔ اس کو آپ لکڑی کے چمچ سے ہلاتے رہیں، ہلانے کے بعد جو ہے آپ اس کو اتنا پکائیں کہ اس کا پانی جو ہے خشک ہو جائے۔ بھوننا اچھی طرح ہے، اگر بھونیں گے نہیں تو کھانا اچھا نہیں لگے گا، ذائقہ اس کا نہیں آئے گا۔ تو اس کو بھوننے کے بعد پھر آپ جو سبزی ڈالنا چاہیں آپ وہ ڈال دیں۔ پھر اس کے ڈالنے کے بعد جو ہے پھر مسالے کو اور اس کو سبزی کو مکس کر لیں، چمچہ لکڑی کا ہو اس کو ہلاتے رہیں۔ ہلانے کے بعد اگر چپکنے لگے تو ہاتھ سے یا پھر چھوٹا چمچ ہوتا ہے جو بچوں کو دودھ پلاتے ہیں، وہی بھر کر تھوڑا ڈال لیں پانی، تو اس سے چپکے گا نہیں۔ آپ اس کو خوب اوپر نیچے کریں، ہلاتے رہیں۔ ہلانے کے بعد جو ہے جب وہ دونوں مکس ہو جائیں، پھر جو ہے جو سبزی ہے یا کھانا ہے وہ اس میں مکس ہو جائے، اس کو پکاتے رہیں، پانی بھی ڈالتے رہیں ہلکا سا، جب چپکنے لگے تو اس کے بعد جو ہے آپ کھانا جب پک جائے گا، تیار ہو جائے گا۔ میں اپنے گھر بھی یہی استعمال کرتا ہوں، ہم نے خود بنایا ہے، ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی ہوتا ہے، ذائقہ ہوتا ہے۔ ادرک بھی ڈالیں، سب چیزیں ڈالیں، لیکن آئل یا گھی یہ نہیں ڈالنا۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ہندوستان کے ہیں تو ہندو، وہ بتاتے ہیں کہ آئل کا ٹیسٹ چیک کریں کہ وہ ٹیسٹ کس چیز کا ہے۔ تو جو ان کے سننے والے ڈاکٹر تھے وہ پروفیسر ہے، وہ جب ڈاکٹروں نے چیک کیا، تمام مناسب ساتھ تھی، تو انہوں نے ٹیسٹ کیا تو انہوں نے کہا ٹیسٹ تو کسی چیز کا نہیں۔ کہتے ہیں پھر اس کو کھانے کا کیا مزہ ہے، اس کو نکال دیں جو آپ کی بیماری کا باعث بنتا ہے۔ اسی لیے میں بھی یہی کہوں گا کہ جب اس کا ٹیسٹ نہیں تو پھر اس کو استعمال کرنے کا فائدہ، جبکہ بیماریوں میں بھی جو ہے اضافہ ہوتا ہے اس سے۔ تو آپ کوشش کریں بغیر آئل کے، بغیر گھی کے کھانا پکائیں اور کھائیں۔ اگر آپ کو تفصیلاً جو ہے اگر بات کرنی ہے یا کسی بارے میں کوئی سبزی آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ نہیں پک سکتی بغیر آئل کے، تو میں واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، آپ مجھ سے رابطہ کر لیجیے، انشاءاللہ ہم بات کر لیں گے۔
اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ نعمت جو ہے اللہ پاک کی یہ صحت کروڑہ نعمت ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک سب بیماروں کو شفا عطا فرمائے، شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔